السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ جنات کی دنیا اور جادو نگری ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جنات اور جادو کے چنگل سے نکلنے کا نہایت ہی آسان طریقہ۔ یعنی کہنے کو یا بتانے کو یہ آسان ہے، لیکن عملی طور پر اگر کوئی شاید بعض لوگوں کو یہ چیز مشکل لگے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جادو اور جنات کیسے کام کرتے ہیں۔ اس پر خیر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بھی بنائی ہے اور مختلف ویڈیو میں تھوڑا میں نے اس موضوع کو ٹچ بھی کیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جنات جو ہیں یہ ہر شخص پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ یعنی جنات کوئی ایسی مخلوق اللہ کی نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جنات ہمیشہ اس شخص پر قابو پاتے ہیں جو شخص خود اپنے اوپر جنات کو قابو پانے کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ دنیا کے ہر آدمی سے لڑ سکتے ہیں؟ ظاہر آپ کہیں گے میں ہر آدمی سے نہیں لڑ سکتا۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان سے آپ لڑ سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ بالکل یہی معاملہ جنات کا ہوتا ہے کہ جنات ہر آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر وہ حاوی ہو سکتے ہیں، کچھ پر نہیں۔ اب یہ جن پر جنات حاوی ہوتے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ظاہر ہے جادو بھی پھر جنات کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ ساری ایک ہی چیز ہو جاتی ہے۔ دراصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ایک ہمزاد جسے قرآن نے قرین کہا ہے، شیطان ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مطلب اب مجھے برائی کی ترغیب یا اس کی طرف راغب نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال دنیا کی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کی پیدائش کے ساتھ ہی آ جاتا ہے اور مرتے دم تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان بخل کی تعلیم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی طرف رغبت دیتا ہے۔ دنیا کی الغرض وہ اس کا کام ہی ہوتا ہے وسوسے ڈالنا، لال جھنڈی دکھانا، یہ کام جو ہے کر لو، برے کاموں کی طرف راغب کرنا۔ تو یہ جو ہمزاد اور شیطان ہے یہ بھی ہر آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اصل میں جنات جو باہر سے آتے ہیں وہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اندر کا چور ہے، جب باہر سے چور آتے ہیں تو یہ اندر والا چور ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں نا کہ آپ کے گھر میں ایک سیکورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے یا کوئی ہے، تو وہ اگر باہر کے چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ اندر کے چور کو باہر کے چوروں کے ساتھ یہ تب ملتا ہے کہ جب آدمی خود کمزور ہو، ٹھیک ہے نا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ٹھیک ہے جی۔ جسم کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے۔ جسم چونکہ مادی ہے، جسم بنا ہے اس مٹی سے، یہاں کی چیزوں سے، لہٰذا اس کی خوراک بھی یہی چیزیں ہیں، گندم، آلو، پیاز، یہی مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک بھی وہی ہے جو مٹی سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ روح امر ربی ہے، اوپر کی چیز ہے، لہٰذا اس کی خوراک بھی وہی ہے جو اوپر سے آتی ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، قرآن، نماز، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور وہ والی زندگی، دین اور شریعت جسے ہم کہتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہم پابندی کے ساتھ بلا ناغہ صبح دوپہر شام 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ درمیان میں پانی، جوس، چائے، یہ وہ طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور جسم ہر وقت ہمارا بالکل ٹائٹ رہتا ہے، مطلب بھوکا نہیں ہوتا، جو ہی بھوک لگتی ہے کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں، تو اس طرح جسم مضبوط رہتا ہے۔ اس کے برعکس روح ہماری ایسی ہوتی ہے کہ روح کو کئی بعض اوقات مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم اس کو خوراک نہیں دیتے۔ اس سے ظاہر ہے وہ روح کمزور ہوتے بالکل ایسے یوں سمجھ لیں ایک ڈھانچہ بن جاتی ہے، اس کے اندر بالکل جان ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسے موقع پر پھر وہ شیطان ہمزاد جو ہے وہ اس کو پھر ہم پر حاوی ہونے کا موقع ملتا ہے اور پھر باہر سے جو جنات حملہ آور ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور اس شیطان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ انسان پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسان طریقہ کیا ہے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی روح کو مضبوط کریں، اپنی روح کو اتنی خوراک دیں کہ روح آپ کی جان آ جائے اس میں۔ اب روح کی خوراک کیا ہے؟ دیکھیں روح کی سب سے پہلی اور بہترین اس کی خوراک اللہ کے فرائض ہیں،
یہ جی اللہ کے فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام، اس کے علاوہ دینی تقاضے، دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ دین کا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء کرام ساری زندگی کرتے رہے۔ آج ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو نبیوں کا کام ہے۔ مجھے کوئی ایسا نبی بتا دیں کہ جس نے تبلیغ دین نہ کی ہو۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم تبلیغ دین کتنی کرتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور اتنے ہی تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ان میں سے کوئی ایک نبی یا کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے تبلیغ دین نہ کی ہو، جس نے دین کو سیکھ کر خود عمل کر کے اس کی تبلیغ نہ کی ہو۔ اور ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا تبلیغ دین کرتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح کو طاقت دیتی ہیں۔ جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو انسان پورا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ مجھے کالیں آتی ہیں جی میرا بیٹا جو ہے بینک میں ملازم ہے، فلاں جی بیٹی ہے بینک میں ملازم ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے یہ مسئلے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ اگر سود کھائیں گے، سود کمائیں گے تو نہ تو دعائیں قبول ہوں گی۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانی جنگ ہے، حرام ہے۔ اسی طرح صرف سود ہی نہیں، کرپشن، ملاوٹ، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور رشوت، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام کی خوراک ہیں۔ جب آپ خود بھی یہ کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، تو کیسے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ پھر پریشانیاں، ٹینشن، عذاب، تو دنیا آپ کی دنیا بھی عذاب بن جائے گی۔ تو اس لیے اپنی روح کو طاقتور بنائیں تاکہ آپ کا جو ہمزاد اور شیطان جو آپ کے ساتھ ہے وہ کمزور ہو کر دب جائے۔ وہ جب دب جائے گا تو آپ پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ جنات آپ پر حاوی ہو سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔